600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں درد آتی ہے۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے۔ پورا عرضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے۔ 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں۔ ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور۔ دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو۔ جہاں آپ نے قرآن سنایا، آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے، تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر سب قرآن کے ذریعے پہلا کام۔ تو جو آ گئے، ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو، آرگنائزیشن۔ اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے۔ تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا۔ لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو۔ منظم جماعت اگر کیسی؟ سب اطاعت، لسن اوبے، جو آرمی کا جو اصول ہے۔ اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو، سپیریئر اس کا، وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا، تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی، میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی، کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج، آگے بڑھو، حملہ کرو۔ اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ بھی توپیں، سامنے بھی توپیں ہیں، آگ اگل رہی۔ Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, warning and thunder۔ لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered، کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر، جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی۔ لیکن there's not to reason why، یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام نہیں۔ there's but to do and die، جو حکم ملا کرو، مرتے ہو تو مرو۔ therefore into the valley of death rode the 600۔ 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے۔ تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی، نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ یہی کام حضور نے کیا، ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، انہیں منظم کیا۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے، حضور فرماتے ہیں، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن۔ ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دے رہا۔ حالانکہ حضور کو اختیار تھا، آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے۔ وہ 5 باتیں کیا ہے؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے۔ اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے، یہ حدیث ہمیں یاد ہے۔ اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں۔ ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو،
نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائے، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کرے عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کرے، مردے کو دفنائے کفنائے، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائے، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے. یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں. علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا. پہلے مسلمان بادشاہ تھے، اس کے بعد آ گئے انگریز. انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا. ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں. بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی. اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو. آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے. اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لا سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لا. یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس. تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں. بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی. کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہے وہ پر کی ہے، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات. لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے. نہیں. اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں you have come here, you have purchased churches and synagogues and converted them into mosques. Did we object? تم یہاں آئے، تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی، سینیگوگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی، ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ روزے رکھتے ہو، ہم نے روکا؟ بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں، سیریمونیل. تمہاری عید ہے، بقرہ عید ہے، ہم کو مومنٹی سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں، یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرہ عید کا ہے. تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام nothing doing. We will not bear it. نظام ہمارا ہوگا. اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل، ایک گھیرا پورا کر لیا. نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو. یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی ہے. تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کبھی منبر سے نہ سنائی گئی، نہ کبھی سنی گئی. اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا. اب آپ سوچئے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا
کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے، تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں۔ حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے۔ اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، برن اپ یور لائنز، اپنے مشن کا آغاز کرو۔ اس کا آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment۔ یہ انذار سے بات شروع کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے، مقصود کیا؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ، پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے۔ حضور حوالے کر کے گئے تھے امت۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے، اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل واقع ماننے والے کہتے ہیں آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ۔ اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ، اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے،
آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں، کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا ہے، لہذا اس نے انتقام لیا۔ بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ دو نظاموں کا ہوگا، جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم آئے گا، اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن دشمن کو معلوم ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کہتے ہوئے کرتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، ابلیس کہہ رہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، انگارے کے اوپر آ گئی ہے راکھ، اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے۔ اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا؟ ملوکیت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی، اس کا جواب کمیونزم میں آیا، کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی، وہ بھی آج بڑھ چکا ہے۔ اب فوکویاما جو ہے بغلے بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، دیکھو وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام دبا ہوا ہے، راکھ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اگرچہ ابھی وہ جذبہ پھٹک رہا ہے، صحیح رخ پر نہیں، کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر دی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ فائدہ کیا؟ ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبو دیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی ہے۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی، نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ We shall go it alone، جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں، نشے میں دھت ہے۔ لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا، تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا؟ ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے، ڈر ہے، یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو گئی۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا، اس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ کمزوری ہماری ہے، ہم میتھڈولوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے، دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا۔ آپ زمانے سے بورو کر کے، کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر، یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا، وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسیں، اتباع رسول جو ہے، دل میں ارادہ تو ابھی سے بات ہے کہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پہلا رب نو یار دا شوق ہویا،
نبی پاک دا کرن جمال مائیں آیا وحی لے کے ہویا ترت حاضر تے لیا یار نے یار نو پھال مائیں